وعلیکم السلام جی انس بھائی. جی خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. جی بولیں. نماز ہو گئی؟ کل جو بھی بات ہوئی تھی اپنی اصول کے تعلق سے, وہ بات ادھوری تھی, ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو حوالے بھی دیے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کی اصول کی کتاب سے 2 حوالے میں نے آپ کو دیے, مسلم الثبوت سے اور ارشاد القاری سے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قول امام حجت ہے. لکھا ہے کہ نہیں؟ اب بولیے, میں بول رہا ہوں. ہاں میں اس کا پوچھ رہا ہوں نا, میں تو بول ہی رہا ہوں نا. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے. لکھا ہے نا کہ مقلد کے لیے واحد قول امام حجت ہے. ٹھیک ہے, میں بولوں. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے, آپ کیسے آپ اپنے لیے قرآن اور حدیث کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے جو ہے تعویل کرنا ہے. ہو گیا. جی بولیں. اب آپ میری باری میں نام بولیں. ہاں بولیے نا آپ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آپ نے جو عبارت پیش کی تھی, میں نے آپ کو کل ہی بولا کہ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے, تو آپ کو مقلد کے لیے مقلد کا قول حجت نہیں ہے, امام کا قول حجت ہے. اگر آپ کے اندر جرت ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت کرے کہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے, تب جا کر آپ کی بات بنے گی. دوسری بات, میں نے کہا تھا اس بات اور نفی, بغیر اس بات اور نفی کے تو ہمارا کلمہ ثابت نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ. آپ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول حجت ہے. قرآن و حدیث اجماع قیاس کی نفی آپ اس سے ایڈ کر رہے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ تیسری بات, مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اتمام البرہان میں منہ مانگی مطلب فرماتے ہیں علماء دیوبند ادلہ شرعیہ سے استدلال کرتے ہیں, نہ کہ اپنے آباء سے علمی اغلاط سے. ٹھیک ہے. تیسری بات کہا امام کا قول, سنو, سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں, بولے نا آپ. موقع امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. فرماتے ہیں رفع الیدین فی الصلاۃ فإنہ یرفع یدیہ حذو اذنین فی ابتداء الصلاۃ مرۃ واحدۃ ثم لا يرفع في شيء في الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. منہ مانگی موت, نماز میں صرف پہلا رفع یدین کرنا, دوسرا نہ کرنا, وہ یہ قول کس کا ہے؟ وہ قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, ہو گیا آپ کا؟ اب آپ بولیں. آپ بولیں. ہو میں گیا نے آپ آپ کا؟ کو منہ مانگی موت دی ہے, منہ مانگی موت دی ہے. جواب دے, رک جائے بھائی, مجھے تو بولنے میں. منہ مانگی موت جواب دے. کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیے انس علی صاحب نے مجھے کہا کہ جو میں نے اصول ان کے پیش کیے ان کی کتابوں سے, وہ مقلد کے لکھے ہوئے اصول ہیں, اور مقلد کے اصول لکھے ہوئے جو ہیں وہ مقلد کے لیے حجت نہیں ہو سکتے. یہی کہا نا آپ نے. اور جی جتنی بھی باتیں انہوں نے اپنے دفاع میں کہیں, وہ ڈائریکٹ ابو حنیفہ سے نہیں کہیں, دیگر لوگوں سے کہیں. موطا امام مالک جو ہے, موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ ابو حنیفہ کی ہے. ابو حنیفہ کی ہے. موطا امام محمد نام سنا ہے؟ ارے سنا ہے, میں اس امام سے محمد. سنو, موطا امام محمد سے تمہارے کو منہ مانگی موت دیتا ہوں, جس کے اندر کتاب الطلاق کے اندر لکھا ہے کہ ایک مجلس میں 1 طلاق ہوتی ہے, لیکن تم ایک مجلس میں 3 طلاق دے کے اپنی ماں بہنوں کو نئے مردوں کے سامنے سلا دیتے ہو. تم نے کہا نا نام سنا ہے کہ نہیں سنا, تو میں نے نام بتایا تمہیں اور حوالہ میں 3 طلاق دے کر. یہ موضوع ہے, موضوع نہیں. تم نے کیوں کہا پھر تم نے اس کے نام سنے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ سے حوالہ دو. منہ مانگی موت اس کو کہتے ہیں کہ جو تم نے اپنے منہ سے بیان کیا, تم خود اس پر قائم نہیں ہو, اور تم نے مقلدوں کے قول پیش کیے اور اماموں کے قول پیش کیے. محمد حسن بن شیبانی کون ہے مجھے کیا معلوم؟ ابو حنیفہ سے پیش کرو. ابو حنیفہ سے پیش کرو کہ تمہارے امام کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ وہ تمہارے کو یہ بتا دے
کہ تمہارے لیے کیا حجت ہے کیا نہیں ہے, مقلدوں کو لکھنے کی ضرورت پڑی اور تم مقلدوں کا سہارا لے رہے ہو. ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ بتاؤ. جب یہاں تو اہل الرائے کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اہل الرائے کے جو بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ, وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اماموں سے ان کو برتری حاصل ہے, اس لیے کہ ان اماموں نے کتاب نہیں لکھی, انہوں نے کتاب لکھ دی ہے. ان کی ایک ہی کتاب ہے فقہ الاکبر, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ چونکہ گہرے مزاج کے تھے, اس لیے اس گہرائی میں جا کر جو انہوں نے اللہ کے اوصاف کی جس طرح جو ہے وہ توازن کی تفسیر کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے وہ بڑے امام نظر آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ اہل حدیث کا تعلق ہمارے اس وقت یہ عوامی اہل حدیث ہے نا, ایک تو علماء کا مکتب فکر تھا, وہ تو علماء کا تھا, اور اس وقت اہل سنت کے بڑے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ بہت بڑے اماموں میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم زیادتی کرتے کرتے امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ اس کو برا بنانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے اہل حدیث کا لفظ جو ہے وہ اتنا پھیلایا ہے کہ مقلدین کی جانب سے بار بار اس بات کے اوپر زور دینا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے, لہٰذا ان سے ان کی لکھی ہوئی کسی کتاب سے حوالہ پیش کرو, یہ جہالت پر مبنی سوال ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ یہ لوگ غصے میں آ کر کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اعظم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب تم پیش کرو. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ بڑے امام, کوئی بڑے محدث, کوئی بڑے فقیہ اگر ہوں تو ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو, ایسا کوئی ان کے فقیہ اور مجتہد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. میں ان کے جواب میں ایک جواب ان کو دینا چاہتا ہوں, یہ کہ اگر یہی سوال فار ایگزامپل مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کہ یہی سوال اگر کوئی اسلام کو نہ ماننے والا یا حدیث کو نہ ماننے والا منکرین حدیث اگر یہ کہے کہ میں حدیثوں کو اس وقت مانوں گا جب تم یہ ثابت کرو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے, یعنی کوئی بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کتاب آپ پیش کرتے ہیں حدیث کی, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کون سی کتاب ہے, یعنی آپ کے ہاتھ سے جو لکھی ہوئی کتاب رہے گی اس کتاب کی حدیث کو ہم مانیں گے, ورنہ تو نہیں مانیں گے. اگر کوئی منکرین حدیث اس طرح کا سوال اگر آپ کو کرتا ہے تو آپ کا جواب جو ہوگا وہی ہمارا جواب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں.